بھی اللہ نے ایک وعدہ لیا تھا، ہم کو بھی دنیا میں بھیجنے سے پہلے عالم ارواح میں قیامت تک آنے والے ہر فرد سے رب العالمین نے ایک عہد لیا تھا۔ عالم ارواح میں کہا تھا الستو بربکم قالوا بلا، اللہ نے کہا تھا او کائنات کے لوگوں، اولاد آدم، قیامت تک آنے والے انسانوں، الستو بربکم، کیا میں تمہارا مالک، تمہارا پروردگار، تمہارا پالنہار، تمہارا معبود، الستو بربکم، تمہارا رب مالک معبود نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب انسانوں نے اللہ رب العالمین سے عالم ارواح میں یہ وعدہ کیا تھا یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تیرے سوا نہ کوئی ہمیں پالنے والا ہے، نہ کوئی ہمیں روزی دینے والا ہے، نہ کوئی ہمیں اولادیں دینے والا ہے، نہ کوئی ہمیں تندرستی اور شفا دینے والا ہے، نہ کوئی ہمیں برکتیں دینے والا ہے، نہ ہمیں کوئی دنیا کے مصائب، پریشانیوں، مشکلات اور تکلیفوں سے بچانے والا ہے۔ قالوا بلا، تو اکیلا ہی داتا، اکیلا ہی دستگیر، اکیلا ہی حاجت روا، اکیلا ہی مشکل کشا، اکیلا ہی عاجزی ان کے ساری، رکوع اور سجود کے لائق یا اللہ تو اکیلا ہے۔ یہ سب نے میں نے بھی، آپ نے بھی، قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے اور جتنے آج تک آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے پیدا ہو چکے ہیں، اللہ کی قسم سب نے یہ اقرار کیا تھا پروردگار کے سامنے کہ یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تیرے سوا کوئی پیدا کرنے والا، کوئی روزی دینے والا، کوئی پالنہار، کوئی پروردگار، کوئی داتا دستگیر، کوئی بگڑیاں بنانے والا، ڈوبی تارنے والا تیرے سوا نہیں۔ یہ وعدہ ہم سب کر کے آئے ہیں، ہمیں نہیں یاد، لیکن ہمارا رب قرآن میں ہمیں یہ وعدہ یاد دلا رہا ہے کہ تم نے یہ وعدہ کیا ہے۔ کیا خیال ہے ہمیں یاد نہ بھی ہو تو پروردگار ہمیں کہہ دے کہ تم نے وعدہ کیا تھا اپنے رب کے ساتھ، ہم مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ اللہ کی بات میں کوئی شک شبہ ہو سکتا ہے؟ ایسے ہی جیسے اللہ نے پوری انسانیت سے وعدہ لیا تھا، اس وعدے کو آ کر دنیا میں تمام کافروں نے ٹھکرا دیا اور بے شمار اکثریت کلمہ پڑھنے والوں نے بھی اللہ کی قسم اس وعدے کو ٹھکرا کر اس کے پرچے اڑا کے رکھ دیا اپنی زندگیوں میں۔ آج اس وعدے پر چند لوگ رب کی زمین پر قائم ملیں گے جنہوں نے اللہ سے عالم ارواح میں الستو بربکم کے بعد قالوا بلا کہا تھا، ورنہ اکثریت اس وعدے کو توڑ چکی ہوئی ہے۔ یاد کروانے کے باوجود بھی انہیں یہ وعدہ یاد نہیں آتا، یاد کروانے کے باوجود اللہ کی قسم یہ مسلمان امت اس وعدے کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں جو رب بیان کر رہا ہے کہ تم نے کیا ہے، ہم مانتے ہی نہیں۔ چلو ہم تو نہیں مانتے، ہم نے تو انکار کر دیا رب کے کلام کا، رب کے قرآن کا، رب کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کا۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں یاد، ہم نے کوئی نہیں وعدہ کیا تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں کب یہ وعدہ ہوا ہے۔ ہمارے پاس تو داتے ہی بے شمار ہیں، بگڑیاں بنانے والے بے شمار ہیں، حاجت روا مشکل کشا بے شمار ہیں، ہمیں ایک رب کی ضرورت نہیں۔ لیکن اللہ کے نبی، پیغمبر اور رسول، اللہ کی قسم وہ اللہ کے وعدے کا کبھی اس طرح جس طرح ہمارے معاشرے میں ہے وہ انکار کر سکتے؟ وہ نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ نے ہم سے بھی وعدہ لیا، نبیوں کو اکٹھا کر کے، نبیوں کو بلا کر وعدہ لیا کہ جب تمہاری نبوتوں کا سکہ چل رہا ہو، تمہاری نبوتوں کا دور دورہ ہو، تمہاری رسالتیں قائم ہوں، لوگ تمہارا کلمہ پڑھ رہے ہوں، تمہاری اطاعت و اتباع کر رہے ہوں، تمہارے ساتھ چل رہے ہوں، تمہاری بات مان رہے ہوں، اور میرا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو تم نے پھر لوگوں کو اپنے پیچھے نہیں چلانا، تم نے اپنا سکہ چھوڑ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ چلنا ہے۔ آپ اندازہ تو لگائیں
کہ عالم ارواح میں اللہ رب العالمین اپنے سارے نبیوں سے پختہ پکا وعدہ اور اقرار لے رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت آنے کے بعد کسی کی رسالت چل نہیں سکتی، محمد الرسول اللہ کو میں اپنا آخری نبی بنا کر بھیجوں گا۔ اللہ اکبر۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں پیدا نہیں ہوئے، دنیا میں نہیں آئے، دنیا والوں کو پتہ ہی نہیں ہے کسی نے آنا ہے۔ اللہ کی قسم، ابراہیم خلیل الرحمن جد الانبیاء اللہ رب العالمین سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ آپ کی دنیا میں آمد سے ہزاروں سال پہلے اللہ کے اولو العزم پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام آپ کا نام لے کر، اللہ کی قسم دنیا کے لوگوں کے قیامت تک آنے والوں کو آپ کا نام لے کر، آپ کی ہزاروں سال آمد سے پہلے دنیا میں آپ کا نام لے کر بشارت دے رہے ہیں۔ جائیں آدم علیہ السلام سے آج تک دنیا میں رب کی زمین پر پیدا ہونے والے انسانوں کی تاریخ پڑھ لیں، اللہ کی قسم ان انسانوں میں ایک بندہ دنیا کی تاریخ میں نہیں ملے گا کہ جس کی دنیا میں آمد سے پہلے اس کے نام لے کر اللہ کے نبی بشارتیں دے رہے ہو، کوئی نہیں ملے گا کائنات میں۔ یہ شرف، یہ عزت، یہ شان اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے۔ پڑھ لو قرآن۔ ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام امتحان دے رہے ہیں، پروردگار کے ہر امتحان میں کامیاب پاس ہو رہے ہیں، اور پھر امتحان میں پاس ہو کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ میرا کوئی کمال نہیں، یا اللہ اس میں میری کوئی بہادری نہیں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ تیرا کمال ہے، تو نے مجھے اپنے امتحان میں پاس کر دی ہے، میں تو نہیں پاس ہو سکتا تھا۔ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ تیرا حکم مان کر میں نے اپنے بیوی اور اکلوتے بیٹے کو بے آب و گیا بیابان جنگل میں بٹھا دیا تھا، یا اللہ پھر تیرا حکم مان کر اس بچے کو ساتھ لے کر میں نے بیت اللہ بھی تعمیر کر دیا تیرے حکم سے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ میں تیرا بندہ، تیرا خلیل، میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، وابعث فیہم رسولا منہم، یا اللہ ان میں، ان انسانوں میں، ان اولاد آدم میں، انہی میں سے، انہی کی نسل میں سے، جو جنوں سے نہیں، فرشتوں سے نہیں، انہی کی نسل انسانی سے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیتوں کو تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جو انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، کتاب و حکمت سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو گناہوں سے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، آباء و اجداد کی پرستش سے، دنیا کی مادی چیزوں کی پوجا سے، یزکیہم، ان کا تزکیہ نفس کرے، ان کو پاک کرے۔ انک انت العزیز الحکیم، یا اللہ میں تو سمجھتا ہوں، میں جانتا ہوں تو ہی العزیز، کائنات کی ہر طاقت پر غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے، تیرے سامنے دنیا میں کچھ بھی کرنا کوئی مشکل نہیں۔ تو یہ ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ہزاروں سال پہلے اللہ رب العالمین سے امام الانبیاء کی بعثت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ دنیا میں نہیں آئے کائنات کے امام سرور کونین،
لیکن تذکرے اللہ کی قسم دنیا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، اللہ نے سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں فرمایا، یہ میں آیت پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب عیسیٰ بن مریم علیہ الصلاۃ والسلام جو اللہ کے اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک ہیں، جنہیں اللہ رب العالمین نے بہت بڑے بڑے معجزات عطا کیے تھے، ان کی نبوت کی صداقت کی دلیل کے طور پر دنیا نے دیکھا جن معجزات کو۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ، اور جب عیسیٰ بن مریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ رب العالمین کا پیغمبر، اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی، میں تصدیق کرنے والا ہوں اس چیز کی جو اللہ نے مجھ سے پہلے اتارا۔ تورات جو اللہ نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا کی، بخشی، دی رب العالمین نے تختیوں پر لکھ کر، خود بلا کر اپنے ہاتھوں سے لکھ کر تورات دی۔ او لوگو، میں اللہ کا رسول ہوں، اس تورات کو منسوخ کرنے کے لیے نہیں آیا، اس تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو اللہ نے مجھ سے پہلے بنی اسرائیل کے اندر نازل فرمائی اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر۔ اور ساتھ کہتے ہیں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، او بنی اسرائیل کے لوگوں، میں خوشخبری دینے والا ہوں، من بعدی، اپنے بعد، میرے بعد دنیا میں اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں کی رہنمائی کرنے کے لیے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، میں رسول کی خوشخبری دیتا ہوں، یاتی من بعدی، جو میرے بعد دنیا میں تشریف لائیں گے، اسمہ احمد، جس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا۔ احمد نام لے کر اللہ کے جلیل القدر پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے، اللہ کی قسم ہزاروں سال پہلے محمد الرسول اللہ کا نام لے کر دنیا والوں کو بشارت سنا رہے۔ کوئی بتا سکتے ہو دنیا کی تاریخ میں کوئی انسان، ایک اربوں خربوں انسانوں میں سے، اولاد آدم میں سے، آدم سے لے کر قیامت تک آنے والوں میں، کہ اس کا نام لے کر ہزاروں سال پہلے اس کی آمد کی خوشخبریاں دی جا رہی ہوں؟ آپ کہیں گے ہمارے نبی کائنات کے امام خاتم النبی، جن کا نام تو محمد ہے، تو یہ تو احمد ہے۔ بھئی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے، اللہ نے آپ کا نام احمد بھی رکھا ہوا ہے۔ میں نے نہیں کہا، یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لی خمسۃ اسماء، لوگوں، دنیا والوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، یاد رکھو، میرے رب نے میرے 5 نام رکھے ہوئے ہیں۔ ان لی خمسۃ اسماء، میرے 5 نام ہیں۔ انا محمد، میرا ایک نام محمد ہے، وانا احمد، اور ایک نام میرا احمد ہے، وانا الماہی، اور میرا تیسرا نام ماہی ہے۔ ماہی، ماہی کا معنی کیا ہے؟ میم الف ما ہا، حلوے والی اور چھوٹی یا، ماہی۔ الذی یمح اللہ بی الکفر، جس کی بعثت سے اللہ رب العالمین
اپنی زمین سے کفر کو شرک کو مٹا کے رکھ دے گا۔ ماہی کا مطلب ہوتا ہے مٹانے والا، اور پروردگار میری وجہ سے میرے زمانے اور دور کے لوگوں سے کفر و شرک کا نام و نشان مٹا دے گا۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ، اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا چوتھا نام حاشر ہے۔ حاشر ہے الف ہا شین رے، حاشر۔ حاشر کا معنی کیا ہے؟ یحشر الناس علی قدمیہ، جب دوبارہ قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا، لوگ سارے زندہ ہو جائیں گے۔ آدم علیہ السلام کے دور سے فوت شدہ لوگ اٹھ کر قبروں سے زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے، اور سب کے سب میدان محشر کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ، ساری انسانیت کے آگے آگے میں ہوں گا، اور میرے قدموں کے پیچھے ساری دنیا چل رہی ہوگی۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمَيَّ۔ حاشر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے قدموں پر، جس کے پیچھے ساری اولاد آدم چل رہی ہو میدان محشر کی طرف۔ میدان محشر آپ کو پتہ ہے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ شام کی سرزمین جس کو آج ہم سوریہ کے نام سے جانتے ہیں، یہ سرزمین ہوگی، پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں میدان محشر لگنا ہے۔ ساری کائنات، ساری روئے زمین سے لوگ چل کر آ رہے ہوں گے اور میدان محشر میں آ کر اکٹھے ہوں گے، اور اللہ کے نبی آگے آگے اور دنیا پیچھے پیچھے ہوگی۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ، ناطق وحی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا پانچواں نام عاقب ہے۔ عاقب، عین الف ہا کاف کینچی والا اور با، عاقب۔ عاقب کا معنی کیا ہے؟ الذی لا نبی بعدہ۔ عاقب کا مطلب ہے سب سے آخر میں آنے والا، جس کے بعد اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں کے لیے رب کا بھیجا ہوا کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے۔ جو نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہو اس کو کہتے ہیں عاقب۔ الذی لیس بعدہ نبی، جو اللہ کا آخری نبی ہوگا جس کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہوگا، میں وہ عاقب ہوں۔ تو احمد اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا ہے، یہ صحیح بخاری میں امام الانبیاء کی زبان سے نکلے ہوئے سچے لفظ ہیں، اور امام الانبیاء کی دنیا میں پیدائش سے ہزاروں سال پہلے آپ کا نام لے کر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام دنیا والوں کو آپ کی آمد کی خوشخبری اور بشارت دے رہے۔ کیا شان پروردگار نے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشی، اور کیا شان عطا کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں آئے، پیدا نہیں ہوئے، اللہ کی قسم اہل کتاب یہود و نصارہ ان کی کتابوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، آپ کی نشانیاں، آپ کی خوبیاں، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار کو، آپ کی دعوت کو، آپ کے جہاد کو، آپ کی ہجرت کو، جس علاقے میں آپ نے ہجرت کر کے جانا ہے، ایک ایک چیز کے تذکرے دنیا میں ہو رہے ہیں۔ ابھی محمد الرسول اللہ پیدا نہیں ہوئے دنیا میں، یہودی پڑھ رہے ہیں، عیسائی پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، ان کی مجلسوں میں اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے، آپ کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن میں کہا ہے نا اللہ نے سورہ اعراف کی 157 نمبر آیت میں، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل الذین یتبعون الرسول النبی الامی۔ اور کائنات کے لوگوں، وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے امی رسول کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں، الذی، وہ نبی، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس نبی کو وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔
تورات اور انجیل میں اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی نازل کیا ہوا تھا، اگرچہ آج کی جو تورات اور انجیل ہے وہ تحریف ہو چکی، اس میں بدلا جا چکا سب کچھ۔ وہ کتابیں نہیں ہیں جو آسمانوں والے رب نے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری تھی، ان کے سینکڑوں ترجمے ہو کر، سینکڑوں ترجموں کے بعد وہ اس کا صرف نام باقی ہے، ورنہ اللہ رب العالمین کا کلام اس میں نہیں ہے۔ آج بھی سینکڑوں مرتبہ ترجمے ہونے کے بعد بھی اللہ کی قسم آج کی کتابیں جو یہودیوں عیسائیوں کے پاس ہیں ان میں بھی محمد الرسول اللہ کا ذکر خیر موجود ہے، آج کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ ہر آنے والے نے پچھلے ترجمے کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالا، اپنی مرضی کے مطابق ہر شے کو بدلا، پھر بھی آج ان تحریف شدہ کتابوں سے بھی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اللہ کی قسم ختم نہیں کر سکے آج تک۔ دنیا میں نہیں ہیں، آئے بھی نہیں، پیدا بھی نہیں ہوئے۔ اللہ رب العالمین اپنی سابقہ کتابوں میں سابقہ امتوں پر اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کر رہے ہیں۔ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ۔ اللہ کہتے ہیں یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، سلمان فارسی، اللہ نے بڑی لمبی عمر دی ان کو، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو کئی دنوں کے اندر چلتے چلتے آخر میں عیسائی بن گئے، اور عیسائیوں کے بڑے بڑے پادریوں کے پاس ان کی شاگردی میں رہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کا آخری پادری عیسائی استاد تھا نا، جب وہ مرنے لگا، یہ میں آپ کو صحیح سند کے ساتھ جو واقعہ ہے، علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا، اور بھی بڑے بڑے محققین نے اس کو صحیح کہا۔ اس نے پوچھا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہو، اب آپ کی موت کا وقت قریب ہے، آپ کے بعد میں حق کا متلاشی ہوں، سچے دین کو ڈھونڈتا پھر رہا ہوں، تیرے تک پہنچا تھا، اب تو دنیا سے جا رہا ہے، اب میں کہاں جاؤں؟ کوئی مجھے نشانی بتا دو، کس کو اپنا استاد بناؤں جو مجھے صحیح راستہ دکھا سکے۔ عیسائی راہب، اللہ کی قسم جو آخری استاد تھا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ کیا کہتا ہے؟ سلمان سن، جو ایک بندہ آئے گا جس کی دعوت ملت ابراہیم علیہ السلام کی ہوگی، وہ ملت ابراہیمی کی دعوت دے گا۔ ملت ابراہیم صرف ایک رب کی عبادت اور اللہ کے سوا دنیا کے ہر معبود سے بغاوت، ایک اللہ سے دوستی اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی، برات، یہ ملت ابراہیمی کی دعوت دے گا۔ وہ عرب کی سرزمین پر، عرب کے علاقے میں آئے گا، اور وہ کہتا ہے، وہ عیسائی پادری ایسے علاقے میں ہجرت کر کے جائے گا جو علاقہ دو پتھروں والی زمین کے درمیان ہے، اس کے ایک طرف بھی پتھر ہیں، دوسری طرف بھی پتھر ہیں، بیچ میں آبادی ہوگی، اور اس کے درمیان کھجوروں کے درخت ہوں گے۔ اللہ کی قسم یہ وہ عیسائی پادری سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو، اپنے شاگرد کو مرتے ہوئے یہ خوشخبری دے رہا، پیشین گوئی کر رہا ہے کہ اگر تو حق کا متلاشی ہے، حق لینا چاہتا ہے، حق تک پہنچنا چاہتا ہے، تو یہ باتیں یاد رکھ۔ کہتا ہے اگر تیرے بس میں ہو، تیری طاقت میں ہو، استطاعت میں ہو، تو
تو یہ جو میں نشانیاں بتا رہا ہوں نا یہ ڈھونڈ، اور اس جگہ پر جس طریقے سے بھی ممکن ہے پہنچ جا، جیسے بھی ممکن ہے اس جگہ کو ڈھونڈ کر وہاں سے پہنچ جا۔ یہ سارا کچھ تذکرہ ان کتابوں کے اندر جو عیسائیوں کو اللہ نے دی تھی، جو یہودیوں کے پاس تھی، اللہ کی قسم سارا کچھ اس میں پڑا ہوا تھا۔ اس نے، یہ نبی نہیں تھا، یہ راہب، اس پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی، اس کو یہ باتیں کہاں سے پتہ چلی؟ اس نے اپنی کتب میں جن کتابوں کو یہ مانتا تھا، جن کتابوں کا یہ دائی تھا، اس کتابوں میں پڑھ چکا تھا۔ یہودی بھی، یہ تو عیسائی پادری تھا نا، یہ مسلمان ہونے کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے یہ ساری باتیں اللہ کی قسم مسلمان ہونے کے بعد بیان کی کہ میرے آخری عیسائی پادری استاد نے مجھے یہ پیشین گوئی کی تھی، اور یہ پیشین گوئی مدینہ طیبہ پر سادہ کہتی ہے محمد الرسول اللہ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے۔ یہ آپ کی ہجرت کا بھی تذکرہ تھا ان کتابوں میں، جس کو آپ نے ہجرت کے بعد اپنا مرکز بنانا تھا دعوت کا، جہاد کا، اس علاقے کی ساری تفصیلات اللہ کی قسم آسمانوں والے رب نے پہلی کتابوں میں نازل کی ہوئی تھی۔ نہیں ہے دنیا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ کے تذکرے دنیا میں پڑھے جا رہے ہیں، لکھے جا رہے ہیں، سنے جا رہے ہیں، سنائے جا رہے ہیں۔ یہ شان، یہ عظمت آسمانوں والے رب نے آج تک کسی کو نہ بخشی ہے، نہ اللہ کی قسم کسی کو مل سکتی ہے یہ عزت اور شان۔ یہ شان صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے جو آسمانوں والے رب نے اپنے آخری نبی کو عطا کی۔ یہودی بھی جب ان کی لڑائیاں ہوتی تھی نا خزرج کے ساتھ اور اوس کے ساتھ، یہ خزرج اور اوس دو مشرکین کے قبیلے تھے، مدینہ طیبہ میں امام الانبیاء کی ہجرت سے پہلے آباد تھے، بڑے طاقتور قبیلے تھے، اور یہاں پر مدینے میں تین بڑے بڑے قبیلے یہودیوں کے بھی آباد تھے، ایک بنو نذیر تھا، ایک بنو قینقاع تھا، ایک بنو قریظہ تھا۔ یہ جو یہودیوں کے بڑے بڑے تین قبیلے ادھر آ کر آباد ہوئے نا، جاؤ تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھو، اللہ کی قسم وہ اسی تلاش میں آئے تھے کہ ہماری الہامی کتابوں میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں یہ حق اور سچ ہے، ہمیں اس علاقے میں پہنچنا چاہیے۔ وہ سارے وہ علاقہ جس کی ان کی الہامی کتابیں نشاندہی کرتی تھی اس کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں پہنچے، اور کس لیے پہنچے کہ یہاں ہوں گے، ادھر آئے گا نبی، اور وہ امید ہے ہماری ہی اولادوں میں سے اور ہم میں سے آئے گا، شاید وہ ہمارے گھر میں پیدا ہو جائے، ہماری اولادوں میں سے ہو، اس لیے وہ یہاں پر آ کر انہوں نے ڈیرے لگا لیے۔ یہودیوں نے مدینے میں آبادی کا یہ اپنی کتابوں سے رہنمائی لے کر یہ اس لیے اختیار کیا تھا مدینے کو۔ ان کی لڑائیاں تھیں یہودیوں کے ان قبیلوں کی، مشرکین کے اوس اور خزرج کے قبیلوں سے۔ جب لڑائی ہوتی تھی نا تو یہودی ان کو تانا دیتے تھے اوس اور خزرج کے مشرکوں کو کہ ایک نبی آنے والا ہے، وہ نبی آئے گا، اس نبی کے ساتھ مل کر ہم تمہاری کھوپڑیاں اڑائیں گے، اس نبی کے ساتھ مل کر اللہ ہمیں فتح دے گا، ہم تمہیں مغلوب کر دیں گے، تمہیں مٹا دیں گے، ہماری حکومت، ہمارا سلطہ قائم ہو جائے گا یہاں مدینہ کی سرزمین پر۔ قرآن میں رب نے پہلے پارے میں اللہ کی قسم یہ ایک ایک لفظ بیان کیا ہوا ہے۔ یستفتحون علی الذین کفروا، کہ یہ اہل کتاب فتح طلب کرتے تھے کہ ہمارا وقت آنے والا ہے جب ہم تمہارے اوپر فتح حاصل کر لیں گے، تم مغلوب ہو جاؤ گے، وہ ایک نبی آنے والا ہے، وہ ہم سے آنے والا ہے، ہمارے اندر آئے گا، اس کے ساتھ مل کر ہم تمہیں مغلوب کر دیں گے، دنیا میں فتح ہم حاصل کر لیں گے۔ وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، بلکہ جب اللہ کے نبی نے اپنی بعثت کا اعلان کر دیا، 40 سال کی عمر کے بعد نبوت عطا کی، آپ نے نبوت کا اعلان کر دیا، مدینے میں بھی خبریں پہنچ گئیں، اوس اور خزرج کے لوگ اللہ کی قسم بیعت عقبہ اولا میں، بیعت عقبہ ثانیہ میں جا کر محمد الرسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو گئے۔ یہودیوں کو پتہ چل گیا تھا، ہجرت کے بعد بھی ان کو یقین تھا کہ یہی وہ ہستی ہے، یہی وہ ہستی ہے
جس ہستی کی بشارتیں ہماری کتابیں دیتی آئی ہیں، جس کا نام لے کر ہم اپنے دشمنوں پر فتح کی جو ہے نا وہ دعوے کرتے رہے ہیں، یہی وہ نبی ہے۔ ایسے پہچانتے تھے وہ، کوئی ذرہ برابر شک شبہ نہیں تھا، جس طرح کوئی باپ اللہ کی قسم اپنے بیٹے کو، بچوں کو پہچانتا ہے۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ میری بات نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، الذین آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب دی، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، او قرآن پڑھنے والوں مسلمانوں، وہ محمد الرسول اللہ کو ایسے پہچانتے تھے جیسے لوگ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جس طرح کسی کو اپنے بیٹے کے بیٹا ہونے میں شک نہیں ہوتا، اسی طرح انہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری اور سچا نبی اور رسول ہونے میں ایک ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر، اللہ کی قسم مدینے کے یہودیوں کو کوئی شک نہیں تھا، یقین تھا، یقین تھا انہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، اہل کتاب، اللہ نے قرآن میں لکھا ہے، اہل کتاب جانتے ہیں، ان کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ محمد اللہ کا آخری اور سچا نبی ہے، اور جو یہ دعوت دے رہا ہے یہ اس کی سوچ نہیں ہے، اس کی فکر نہیں ہے، اس کے خیالات نہیں ہیں، یہ اس کے کائنات کے رب کی طرف سے اتارا ہوا حق اور سچ ہے جو ہمیں سنا رہا ہے۔ پہچانتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، جب جس کو انہوں نے خوب اچھی طرح پہچان لیا کہ ہماری کتابیں جس نبی کی پیشین گوئی کرتی آئی ہیں یہی وہ 100% یہی نبی ہے، فلما عرفوا، جب انہوں نے نبی کو پہچان لیا، کفروا بہ، پہچاننے کے بعد پھر اپنی ہٹ درمی، ضد، انانیت، ہاں ہماری نسل سے کیوں نہیں آیا، ہمارے گھر میں پیدا کیوں نہیں ہوا، یہ دوسری نسل میں، عربوں کی نسل میں کیوں آ گیا ہے، اس وجہ سے انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، اللہ کہتے ہیں اس وقت سے وہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہو گئے، دنیا میں بھی ان پر اللہ کی لعنت اور قیامت کے بعد بھی ان پر اللہ کی لعنت۔ میرے محترم بھائیوں، میرے بیان کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جو عظمت، جو شان، جو مقام اللہ نے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشا، اللہ کی قسم جو عزت اور شان عالم ارواح میں بخشی، اس کا کوئی ثانی آپ کو کائنات میں نہیں ملے گا، کوئی نہیں ملے گا۔ اور دنیا میں آمد کے بعد جو شان، جو مقام اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، پیدا کرنے والے کی قسم قیامت تک اس کا کوئی ثانی آپ کو دنیا کی تاریخ میں نظر نہیں آئے گا۔ سوال یہ ہے، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں، یہ تو سب لوگ مانتے ہیں، سب لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر سب لوگ سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، تو پھر اس ماننے کے کچھ تقاضے بھی ہیں، کیا کبھی ہم نے ان تقاضوں پر غور کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ کو سب سے بڑا ماننا، قسم اللہ کی یہ مطلوب نہیں ہے کہ سب سے بڑا مان لیں، اس ماننے کے کچھ تقاضے ہیں۔ اللہ نے سب سے بڑا اس لیے بنایا کہ دنیا میں قیامت تک آنے والے لوگ، وہ انہیں کوئی ایسی شخصیت اور ہستی دنیا میں نظر ہی نہ آئے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبیاں والی ہو، اور وہ اللہ کے نبی کو چھوڑ کر اس کی محبت میں گرفتار ہوں، اس کی اطاعت اور اتباع کریں، اس کے قول و فعل کو، اس کی آراء کو، اس کی سوچ و فکر کو وہ اپنے لیے اسوہ حسنہ جانیں۔ اللہ نے اللہ کی قسم جو خوبیاں، جو عظمتیں، جو شان، جو مقام محمد الرسول اللہ کو دیا وہ کسی کو نہیں مل سکا۔ کیوں دیا؟ کیوں دیا؟ جب ان سے بڑا کوئی آ نہیں سکتا دنیا میں، تو اللہ کے نبی کو چھوڑ کر کسی اور کی پیروی، کسی اور کی اتباع، کسی اور کی اطاعت ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے ایک شکل میں ہو سکتی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر
کوئی خوبیوں والا پیدا ہو جائے، آپ سے بڑھ کر کوئی عظمت والا، شان والا، عزت و احترام والا پیدا ہو جائے، وہ خوبیاں جو محمد الرسول اللہ میں نہیں تھیں اس کے اندر آ جائیں، وہ ہو سکتا ہے کہ وہ متبع بن جائے، اس کی اتباع کی جائے، محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر اس سے محبت کی جائے۔ لیکن ایسا نہ کسی ماں نے جنا ہے، نہ قیامت تک جننا ہے، ایسا نہ کوئی آیا نہ دنیا میں آنا ہے۔ تو جب نہیں آیا موسیٰ اور عیسیٰ، ابراہیم خلیل الرحمن، یحییٰ اور یونس، اللہ کے 1,00,000 پیغمبر، 1,00,000 سے زیادہ نبی اللہ کے، جب وہ اپنی نبوت کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد جاری نہیں رکھ سکتے، ان کو حکم ہے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھیں، تو آپ میری بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر مقدم کر سکتے ہیں؟ اماموں کی بات محمد الرسول اللہ کی امام سے بات سے آگے ہو سکتی؟ علماء کی، مفتیوں کی، پیروں کی، دنیا میں بڑے بڑے کلے جبے دستاروں والوں کی بات، کیا وہ محمد الرسول اللہ کی بات پر مقدم ہوگی؟ میں یہ کہوں غور کرنا میرے بھائیوں، میں یہ کہوں کہ ٹھیک ہے، یہ بات واقعتاً سچ ہے، یہ بات واقعتاً حق ہے، سمجھ بھی آتی ہے کہ حق اور سچ یہ ہے، لیکن چونکہ میں فلاں امام صاحب کا مقلد ہوں، فلاں امام صاحب کی تقلید میرے اوپر واجب ہے، یہ حق سچ میں نہیں مانوں گا۔ دیانتداری سے بتائیں، یہ محمد الرسول اللہ کا کو سب سے بڑا ماننے کا تقاضا یہی تھا جو ہم نے کیا، یہ تقاضا تھا۔ موسیٰ عیسیٰ کی نبوت نہیں چل سکتی، فلاں امام کی فقہ چل سکتی ہے، فلاں امام کا فتویٰ چل سکتا ہے، فلاں امام کی رائے چل سکتی ہے، فلاں کی فکر اور سوچ وہ نبی کے فرمان پر، حق سچ پر مقدم ہو سکتی ہے۔ یہ کلہاڑا اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ کی عظمت پر خود مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں سے چلایا ہے۔ جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلمہ نہیں پڑھتے، جو آپ کو بڑا نہیں مانتے، انہوں نے اور بڑے بنائے ہوئے، ویسے ہی ہم مسلمانوں نے کلمہ پڑھ کر اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کئی بڑے بنائے ہوئے۔ اپنی خواہشات کو ہی بڑا بنایا ہوا ہے۔ ہم اپنی خواہشات ہی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے نبی کے فرمان کے آگے، اپنے باپ دادے کا طریقہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آگے، اپنے امام پیر مولوی صاحب کی بات اللہ کی قسم ہم قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، نبی کے فرمان کے مقابلے میں آ جائے اللہ کے نبی کا فرمان چھوڑ دیتے ہیں، اپنے امام کی، مولوی صاحب کی، باپ دادے کا طور طریقہ، معاشرے کے رسم و رواج، اپنی خواہشات، قسم اللہ کی مسلمان نہیں چھوڑتے۔ کیا مانا انہوں نے محمد الرسول اللہ کو سب سے بڑا؟ کیا تقاضا تھا اس کا؟ صرف یہ اللہ کے نبی کی عظمت کو بیان کر دو، باقی اللہ کے نبی کے فرمان کو، آپ کی دعوت کو، آپ کی سنت کو، آپ کے سیرت کو، آپ کے طرز عمل کو، آپ کے اخلاق اور کردار کو، ہر چیز کو قدموں تلے رون دو۔ محمد الرسول اللہ سے محبت، آپ کی عظمت بیان کر کے حق ادا ہو جائے گا۔ میں نے یہ ربیع الاول کے شروع میں آپ کو بتایا تھا، جتنا بڑا ہم مانتے ہیں نا، آپ کو یاد ہوں گی بڑی نصوص آپ کو سنائی تھی، پورا جمعہ پڑھایا تھا میں نے، جتنا بڑا ہم مانتے ہیں محمد الرسول اللہ کو، کعبے کے رب کی قسم ہے، آج کے یہودی، آج کے عیسائی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہودی، عیسائی، مشرک، وہ بھی اتنا بڑا مانتے تھے جتنا بڑا ہم مانتے ہیں۔ ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، آپ کی سنت سے، آپ کے عمل سے، آپ کے اخلاق و کردار سے اختلاف تھا۔ وہ اختلاف آج ہم کو بھی محمد الرسول اللہ کی ان ساری چیزوں سے، نہ ہمیں اللہ کے نبی کا ہیئر سٹائل پسند، نہ لباس پسند، نہ آپ کا نماز کا طریقہ پسند، نہ حج عمرے کا طریقہ پسند، نہ آپ کا دعوت و جہاد کا طریقہ پسند، نہ آپ کی سیاست معیشت کے انداز پسند، نہ آپ کے گھر کا رہن سہن پسند، سارا غیر مسلموں سے لیا ہوا، اور مانتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ فائدہ کیا؟ یہ تو کافر بھی مانتے ہیں، نبی کے دور میں بھی مانتے تھے، آج بھی مانتے ہیں، ہندو سکھ بھی اللہ کی قسم اعتراف کرتے ہیں ان باتوں کا، یہودی عیسائی بھی تسلیم کرتے ہیں ان باتوں کو۔ فائدہ تب ہے بڑا ماننے کا، مطلب یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کی محبت سے بڑھ کر
کائنات میں کسی کی محبت ہمارے دل میں نہ ہو، اور دنیا کی ہر شخص کی بات، ساری دنیا کی بات محمد الرسول اللہ کی بات سے ٹکرا رہی ہو، ساری دنیا کی بات کو چھوڑ دیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، آپ کی سنت اور حدیث پر آنچ نہ آنے دیں۔ یہ ہے تقاضا اللہ کے نبی کو سب سے بڑا ماننے کا، آپ کی عظمت اور شان کو واقعتاً دل سے تسلیم کرنے کا تقاضا یہ ہے۔ جب تقاضا پورا نہیں ہوگا تو میرے بھائیوں نجات ممکن نہیں، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، اور دھوکہ اپنے آپ کو ہے، پیدا کرنے والے کو ہم کبھی دھوکہ دینے میں کامیاب نہیں ہوں گے، اس کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے ہماری۔ اس لیے میری گزارش ہے، یہ پتہ نہیں زندگی کس قدم پر، کس جگہ پر، کس موڑ پر، کس لمحے ختم ہو جانی ہے، آج سے تہیا کریں جس کو اللہ نے ساری کائنات سے افضل بنایا ہے، سب سے زیادہ عزتیں عظمتیں عطا فرمائی ہیں، ہم نے اس کی بات کو حرف آخر سمجھنا ہے۔ اس کے مقابلے میں ماں باپ کا، مولوی صاحب کا، پیر صاحب کا، امام صاحب کا، فلاں سیاسی سربراہ کا، فلاں دینی سربراہ کا قول اس کے خلاف آ جائے، اس دنیا کی ہر چیز رد، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔